الرزاق اللطيف الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى المرتضى والمجتبى وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم رسول پاک کی کل اتنی ہی کائنات ہے، بزم رسول پاک کی کل اتنی ہی کائنات ہے، ذکر رسول نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، ذکر نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، اور ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، سراپا معجزہ سید الانبیاء کی ذات ہے، سراپا معجزہ سید الانبیاء کی ذات ہے، اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے، اور جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ آقا ہے کہ جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، اور جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب غوث نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی حالت میں رسوا ہو نہیں سکتا، اور مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، یہ نہ ہو جینے میں تو لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ ایک دفعہ نبی والے نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شہ نشین پر تشریف فرما برادر محترم حضرت مولانا محمد جعفر قادری نقشبندی صاحب قبلہ، امام مسجد فیضیہ، والی جناب محمد حاجی قادری صاحب موذن مسجد فیضیہ، وکل جمین و پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کر جلسہ گاہ میں تشریف لا لے۔ اللہ کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور فرقے میں پیدا کرتا۔ اس نے ہم پر کرم بالا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں اہل سنت جماعت میں پیدا کیا، مقدس جماعت میں پیدا کیا۔ خدا کی قسم یہ وہی مقدس جماعت ہے کہ اللہ نے اسی جماعت میں غوث اعظم کو پیدا کیا، اور اللہ نے اسی جماعت میں خواجہ اعظم کو پیدا کیا، اور اللہ نے اسی جماعت میں حضرت سیدنا سعادات کو پیدا کیا، اور ہم یہاں پر آج ذکر اولیاء کر رہے ہیں۔ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ جو اولیاء کا ذکر کرتا ہے، نیکوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت کے اس کے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کائنات میں اللہ کی کئی قسم کی مخلوقات ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور بالخصوص انسان اپنے شب و روز گزارتا ہے تو دنیا کی لالچ میں گزارتا ہے، انسان اپنی راتیں کاٹتا ہے تو خود پرستی میں کاٹتا ہے، انسان کئی راتیں کاٹتا ہے تو خود کے لیے کاٹتا ہے۔ خدا را آج ہم جس ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے مقدس ولیوں سے منسوب رات ہے، یہ رات اللہ کے ولیوں سے منسوب کی گئی رات ہے، اور اس دربار پر وہی آتا ہے اسے سیدنا سعادات بلایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کسی کا غلام بنایا تو اولیاء کا غلام بنایا۔ اور کہاوت ہے کہ جو جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے، اور آج سوال اٹھتا ہے کہ یہ سنیوں کو بھلا کیا ہو جاتا ہے
کبھی یہ ذکر علی کیا کرتے ہیں، کبھی یہ ذکر غوث اعظم کیا کرتے ہیں، 11ویں کیا کرتے ہیں. اب 12ویں گئی، 11ویں آ گئی. اب 11ویں میں عرس شریف. اب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ اولیاء کے یوم کیوں مناتے ہو، یہ 11ویں کیوں کرتے ہو، یہ 12ویں کیوں کرتے ہو، یہ خواجہ اعظم کی نیاز کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اے خلق اندھے کہ جو جس کا کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تو غوث اعظم کے صدقے میں دیا، اللہ نے ہمیں رزق دیا تو خواجہ اعظم کے صدقے میں دیا، اور اللہ نے ہمیں رزق دیا تو سید سادات کے صدقے میں دیا، اور ہم آج انہی کا ذکر منانے کے لیے یہاں پر موجود. اب ایک تنقید اٹھتی ہے کہ یہ عرس کیوں مناتے ہو، یہ عرس منانا کہاں سے جائز ہے؟ کیا کسی نبی نے عرس منایا؟ کیا کسی ولی نے عرس منایا؟ آپ حضرات زبردستی عرس مناتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو. ایک بات پر توجہ فرمائے، یہ عرس منانا خود سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے. باب الغزوات میں آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں حضرت سید الشہداء